صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی طرف۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی آلہا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتخبین المنتجبین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایۃ العلی وشرح صدورنا بمعرفۃ العلی واملا قلوبنا بذکر العلی وابقى اعیننا فی غم العلی۔ الصلاة والسلام علی سید العلی وعبد العلی وام العلی واخت العلی وابناء العلی وبنات العلی وشیۃ العلی، ولعن اللہ علی اعداء العلی۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی ذات۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا گو خالق مطلق آپ سب کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا منظور اور قبول فرمائے۔ مالک اس کا اجر کثیر عطا فرما، خصوصاً بانیان کے ماہ رزق میں برکت عطا فرما، اور جتنے بھی محرومین ان کے فانی جان سے رغبت فرما گئے سب کی قبریں روشن اور منور فرما، سب کا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ حاضرین کے جتنی محرومین میرے مالک اللہ اس فانی جان سے رغبت فرما گئے ہیں، مالک ان کے درجات عالی ہیں، مزید متعالی فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جنت ماوا جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ مالک وسیع اور طیب رزق عطا فرما۔ حاضرین میں سے جو حاجات رکھتے ہیں مالک ان سب کی حاجات پورے فرما، وسیع اور طیب رزق عطا فرما۔ مالک اپنی عزت اور عظمت کے صدقے میں جہاں بھی یہ ادا ہو رہی ہے، مجلس ادا ہو رہی ہے، برپا ہو رہی ہے، مالک سب کی تو خود معاوضت فرما اور اعضاء کے دشمن کو نیست اور نابود فرما۔ مالک اپنی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرا مالک اللہ وارث زماں امام زماں کا جلد فرما، اور ہم سب کو ان کے یاران و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مومنین کے لیے، سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اللہم وابد ثواب حاضر صورت ہیں الى ارواح المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات بالخصوص و بالاخص حاضرین کے جتنے مرحومون ہیں، اور سید مظفر حسین زیدی، ابن سید صفدر حسین زیدی، منور سلطان بنت امیر عباس زیدی، محسن رضا نقوی، ابن ضامن عباس نقوی، افتخار حسین زیدی، والد حسین زیدی،
اور جتنے معرومین اس فانی جہان سے رغبت فرما گئے مالک جن کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، مالک سب کے درجات عالی ہیں، مزید مطالب فرما، مالک جنت ماوا جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر مستضعفیہا بعدد ما احاطہ بہ علمک، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہے نا توجہ کہ چند منٹ عبادت کیجئے، اگر کسی کے لیے مشکل نہ ہو کیونکہ ہم بلا فاصل کے ماننے والے ہیں تو ایک ایک قدم آگے آ جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ایک طالب علم ہوں اور ایک آپ کا مہمان ہوں، ایک ریکویسٹ، درخواست، التماس، التجا ہے، سب سے التماس التجا ہے کہ آگے آگے آ جائیں تاکہ ایک گلدستے کی صورت میں صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں خلاق مطلق اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، فرمایا ہم نے قرآن کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنایا ہے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ آج کسی کو ہم نے قرآن کا وارث نہیں بنایا۔ مصطفیٰ کا مطلب بھی ہوتا ہے چنا ہوا، یعنی کہ پوری کائنات کے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ نے جسے قرآن کا وارث بنایا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ، سلام ہو میرا مصطفیٰ بندوں پر۔ یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے۔ مصطفیٰ بندوں کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے، اور ہر مصطفیٰ کو نہیں، دنیا دار مصطفیٰ کو نہیں، ان مصطفیٰ کو جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے، جو علیہ السلام ہیں وہی تو قرآن کے وارث ہیں۔ کچھ آدمی تھوڑے نہیں سمجھ سکے، میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک بولنے والی اور دوسری چیز ہوتی ہے نہ بولنے والی۔ مثلا میں واضح کر دوں، اولاد اور جائیداد، والا آپ کو عزت دے، اولاد اور جائیداد۔ اولاد جو ہے وہ بولنے والے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور جو جائیداد ہے پراپرٹی، بینک بیلنس، یہ ہیں سب چیزیں نہ بولنے والی۔ یہ فطرت کا قانون ہے اور سب آپ کے مشاہدات میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے میرا باپ اس دنیا سے چلا تو دو چیزیں چھوڑ کے گیا، اولاد بولنے والی اور جائیداد نہ بولنے والی۔ کسی کا کوئی بھی والد جس بھی فرقے، جس مذہب سے، جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، قانون یہی ہے، اصول یہی ہے، جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے دو ہی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، بولنے والی اور نہ بولنے والی۔ تو قانون دوسرا یہ ہے، جو چیز بولنے والی ہے، جو چیزیں بولنے والی ہیں وہ مالک بن جاتی ہیں، جو چیز نہ بولنے والی ہے وہ میراث بن جاتی ہے۔ یہ دوسرا قانون ہے اور فطرتاً اس طرح ہے۔ تو سید الانبیاء، توجہ کرنی ہے، سید الانبیاء اس دنیا سے چلے تو دو ہی چیزیں چھوڑ کے چلے۔ حدیث رسول ہے نا، انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی،
میں تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں۔ تو قرآن ہے صامت، اہل بیت ہیں ناطق قرآن۔ قرآن ہے صامت، اہل بیت ہیں ناطق قرآن۔ اصول یہ ہے فطرت کا کہ جو چیز بولنے والی ہے وہ ہے وارث، اور جو چیز ہے نہ بولنے والی وہ ہے میراث۔ تو سید الانبیاء فرما رہے ہیں، رحمت کل فرما رہے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق نبی فرما رہا ہے، میں تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے ہیں اہل بیت۔ تو پتہ یہ چلا قرآن ہے میراث، اہل بیت ہے وارث قرآن۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تو پتہ یہ چلا قرآن میراث ہے، بھئی ترکہ ہے، اہل بیت ہیں وارث قرآن۔ چاچا جی بزرگوں، قرآن میراث ہے، اہل بیت ہیں وارث قرآن۔ جب اس ترکے سے میراث سے پوچھا گیا، قرآن کی شروع کی آیت ہے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے، اور جو بھی قرآن کے اس اعلان سے منکر ہوگا، اس سے روگردانی کرے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن ترکہ بھئی میراث کہہ رہی ہے، جو بھی میرے اندر خیر، جو بھی میرے اندر شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کیونکہ کچھ لوگ، کچھ مومنین تھوڑے سے سوچ کے سن رہے ہیں بھئی الف لام میم کا کوئی بات ہی نہیں کی، آگے چلے گئے ہیں مولانا صاحب۔ الف لام میم حروف مقطعات جنہیں عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ تقریباً 29 سوروں کے شروع میں آئے ہیں، اور اگر ان کے تکرار کو، مثلا تکرار الف لام میم الف لام را، یہ دو بار تکرار ہو گیا نا، الف لام میم ہے الف لام میم را ہے، تو یہ تکرار کو اگر حذف کر دیا جائے تو یہ 14 حروف بنتے ہیں، اور جب ان کا جملہ بنایا جاتا ہے تو وہ یہی بنتا ہے، علی کا راستہ وہی ہے جو حق کا راستہ ہے۔ بھئی حروف مقطعات کا کسی عالم نے ترجمہ نہیں کیا، اور سنی شیعہ کتابوں میں تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ کو پتہ ہے یا آل محمد کو پتہ ہے۔ تو جب یہ 14 ہیں تو پتہ چلا جو اللہ کے راز ہیں وہ 14 تو ہیں، اور کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی اللہ کا راز۔ تو جملہ بھی یہی بنتا ہے، علی کا راستہ یا حق کا راستہ ہے، علی کے پیچھے ہی چلنا ہے تو حق پہ پہنچو گے، اگر علی کو چھوڑ دیا تو جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اعلان ہو رہا ہے نا قرآن سے، قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے، تو آگے ترکہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کچھ مفسرین نے اس طرح لکھا، الف لام سے آل ہے اور میم سے مراد محمد ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر شک کرے ہوگے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ جو ترجمہ علماء نے لکھا اور جو مشہور ہے میں اس کی بات کر لیتا ہوں نا، تاکہ ہم اختلاف تو نہیں کرنے آئے نا، حقیقت پہنچنی چاہیے، جو حقیقت ہے اس پہ غور کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ترکہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میں وہ کتاب ہوں، اگر تم شک کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ بھئی جب ترکے میں شک کیا جائے
بھائی جان جب ترکے میں شک کیا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. جو خود وارثوں میں عیب ڈھونڈتا پھرے اس کے لیے کیا کہو گے؟ بہت سارے نہیں ہیں آج بھی. سوشل میڈیا اٹھا لیں یا کتابیں اٹھا لیں یا شروع سے تاریخ کو دیکھ لیں. 1400 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو کتنوں نے بڑے بڑوں نے بڑے میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس قانون کے تحت, اللہ کے اس قانون کے تحت. بھائی قرآن ترکا, قرآن کہتا ہے اگر میرے اندر چیک کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج. دائرہ اسلام سے خارج کون ہوتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے. وہی پہلے والی بات. تو قرآن نے, ترکے نے اپنی کوئی صفات بیان کی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. لا ریب قرآن نے کہا ہے, نور قرآن نے کہا ہے کہ میں نور ہوں. قرآن کا دعویٰ ہے, شک نہ کرنا میں نور ہوں. کتاب مبین, نور علی نور, ہدایت, یہ ترکے کے دعوے ہیں. لا ریب, نور, کتاب مبین, ہدایت, شفا, یہ سب ترکے کے دعوے ہیں. اگر وارثوں کو دیکھا جائے, جب قرآن اگر لا ریب ہوگا تو وارث قرآن بے عیب ہونا ضروری ہے. قرآن اگر لا ریب ہے تو وارث قرآن بے عیب ہوگا. قرآن اگر نور ہے تو وارث قرآن نور علی نور ہوگا. قرآن اگر شفا ہے تو وارث قرآن مالک خاک شفا ہوگا. تو قرآن اگر مشکل ہے تو وارث قرآن مشکل کشا ہوگا. ترکے کے لیے صفات ہے نا جو قرآن نے بیان کیے ہیں. ایک جگہ قرآن کہتا ہے انہو لقول رسول کریم. یہ ایسے ویسے کا قول نہیں ہے, یہ رسول کریم کا قول ہے. پھر قرآن کہتا ہے انہو لقول, انہو لقرآن کریم. ایسے مجھے نہ کہہ دینا میں قرآن کریم ہوں. قرآن کتاب کریم, محمد رسول کریم. مالک تو کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم. اے انسانو, کون سی چیز نے تجھے مجھ خالق سے دور کر دیا ہے, رب کریم سے دور کر دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کتاب کریم, محمد رسول کریم, اللہ مالک کریم. تو اس طرح کہہ دو اللہ مالک کریم, محمد رسول کریم, قرآن کتاب کریم. بھائی جان یہ کریموں کا سلسلہ ہے نا, کریموں کی لین ہے, کریموں کی چین ہے. اگر سید الانبیاء رحمت گل چند سال کے بعد اس دنیا کو چھوڑ دے تو کریم کی جگہ پر کلی کریم ہی آئے گا, لعین نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ سب مومنین ہیں اور پہلے بھی میں آپ بتا چکا ہوں اسی ممبر سے کہ میرے لفظ بارگاہ خدا میں, بارگاہ آل محمد میں یقیناً قبول ہیں. لیکن یہ درود و سلام یا علی کہنا یہ اسم اعظم ہے, یہ قبولیت کی سند ہے. کوئی غفلت سے نہ لے نام, بلکہ حاضر ناظر ہو کے اس نام کو لینا چاہیے. قبول اسی نے ہونا ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہے
کیونکہ جب آل محمد کی ہم پہ نظر کرم ہو جائے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن کہتا ہے میں رحمت بھی ہوں۔ میں کہتا ہوں تاکہ دلیل کے ساتھ کچھ گفتگو کی جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے میں کتاب رحمت ہوں، مالک جس پہ بھیجا ہے وہ کون ہے؟ کہا قرآن پڑھ لے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں کتاب کریم ہوں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ میں کتاب رحمت ہوں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ مالک تو کون ہے؟ کہا قرآن پڑھ الرحمن خلق الانسان، میں اللہ رحمان ہوں۔ تو میں کہنے میں حق پہ جانب ہوں، اللہ مالک رحمت، محمد رسول رحمت، قرآن کتاب رحمت، کیونکہ ایتے میں نے پہلے پڑھ دی ہے، بتا دیا ہے، روایت نہیں آیت کو پڑھا ہے۔ قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت، اللہ مالک رحمت، بھائیجان اللہ مالک رحمت، محمد رسول رحمت، قرآن کتاب رحمت، یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے نا بھائی، رحمتوں کی چین ہے، رحمتوں کی لائن ہے۔ اگر سید الانبیاء رحمت کل چند سال کے بعد اس دنیا کو چھوڑ دے تو رحمت کی جگہ پر رحمت والا آئے گا، لعنت والا نہیں آئے گا۔ رحمت کی جگہ پر رحمت والا آئے گا، لعنت والا نہیں آئے گا۔ اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا، اللہ مخاطب ہے ابلیس سے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابلیسو ما مانعک ان تسجد لما خلقت بیدی، خالق کل معبود مطلق مخاطب ہے ابلیس سے، دیکھ کر فرما رہا ہے تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ آدم کو میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، اس نے آگے جواب دیا ہے۔ ابلیس کا مکالمہ ہے قرآن میں، دیکھا کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا میرا مالک اللہ، تو نے مجھے نار سے بنایا ہے، آگ سے بنایا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا کیونکہ میں آگ ہوں اور میں روشن ہوں۔ جب مجھے روشن کیا جاتا ہے، جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو وہ ارد گرد کی سب چیزوں کو روشن کر دیتی ہے۔ بہت سارے کے چہرے جو نہیں نظر آ رہے وہ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی چیز پڑی ہے تو اس کی حقیقت کو وہ ظاہر کر دیتی ہے روشنی کی وجہ سے۔ دیکھ کر کہتا ہے اس لیے میرا مالک اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ دیکھ کر کہتا ہے مٹی تاریخ ہے، یہ نہ خود دیکھتی ہے نہ دوسروں کو روشن کرتی ہے، اس لیے میں روشن ہو کے تاریکی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کا مکالمہ ہے نا، میں روشن ہو کے تاریکی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ابلیس کہہ رہا ہے نا کہ میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب سجدے کا رکھ کے دیکھ لیتے ہیں، جو بندہ توجہ میری طرف کرنی ہے، جو بندہ سجدے گاہ پہ سجدہ کر لے اس کا مزاج آدم والا، جو بندہ سجدے گاہ پہ سجدہ نہ کرے تو اس کا مزاج شیطان والا۔ یعنی جو بندہ سجدے گاہ پہ سجدہ کر لے اس کا مزاج ہے، مزاجن میں بات کر رہا ہوں، آدم والا۔ جو بندہ سجدے گاہ پہ سجدہ نہ کرے تو اس کا مزاج ہے شیطان والا۔ جب اللہ نے فرمایا نا کیوں سجدہ نہیں کرتا، دیکھ کر کہتا ہے مالک اللہ تو نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے،
اور آدم کو خلق کیا ہے مٹی سے، میں طریق کو سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس دے کر کہتے مالک اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیری ذات کو مانتا ہوں لیکن تیری بات کو نہیں مانتا، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تجھے مانتا ہوں، تیری ذات کو بھی مانتا ہوں لیکن تیری بات کو نہیں مانتا۔ شیطان کا دعویٰ ہے، شیطان کہہ رہا ہے تجھے مانتا ہوں، تیری ذات کو مانتا ہوں لیکن تیری بات کو نہیں مانتا۔ شیطان بنا اللہ کی بات سے انکار کرنے پر، جو اللہ کو مانے، اللہ کی ذات کو مانے لیکن اللہ کی بات کو نہ مانے، وہ ہے شیطان۔ جو مصطفیٰ کو مانے، سید الانبیاء نے، رحمت کل نے، وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی نے قوم غدیر کے میدان پہ فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا ہے میرا بھائی علی مولا۔ تو میں کہنا تو سید الانبیاء اور خدا کے دو ہی فرمان ہیں، جو اللہ کو مانے، اللہ کی ذات کو مانے لیکن اللہ کی بات کو نہ مانے، وہ ہے شیطان۔ جو مصطفیٰ کو مانے، مصطفیٰ کی ذات کو مانے اور مصطفیٰ کی بات کو نہ مانے، وہ بھی شیطان۔ رہ گئے ہو نا پیچھے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پیچھے رہ گئے ہو نا؟ تو میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا میرے سامنے بیٹھے ہو قابل احترام ہو، ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بات یہی ہے بس، جو امتحان ہونا ہے شاید اسی ایک ہی بات سے ہو جائے، وہ خداوند مطالعہ ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ابلیس ہو، اب دوسرا امتحان لینے لگا ہوں کیونکہ میں نے جملہ بہت بڑا کہہ دیا تھا، آپ پیچھے رہ گئے۔ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یا ابلیس ہو ما مانا کا ان تسجد لما خلقت بیدی، تو قرآن ہر کوئی پڑھتا ہے، مفتی پڑھے گا کہے گا یا ابلیس ہو، قاری پڑھے گا کہے گا یا ابلیس ہو، میں پڑھوں گا کہوں گا یا ابلیس ہو، کوئی مومن پڑھے گا تو کہے گا یا ابلیس ہو، کوئی مفکر پڑھے گا کہے گا یا ابلیس ہو، مجتہد پڑھے گا کہے گا یا ابلیس ہو، عالم بزرگ پڑھے گا کہے گا یا ابلیس ہو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو قرآن پڑھے گا کہے گا یا ابلیس ہو، یا ابلیس ہو، یا ابلیس ہو، سب یا ابلیس ہو کہتے جائیں گے، تو انہیں یا ابلیس ہو کہتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، یا علی کہتے ہوئے انہیں موت آ جاتی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، یہ سب کہتے ہیں یا ابلیس ہو۔ تو ایک جملہ تبلیغاً کہہ دوں، یہ ہے تبلیغ ولایت اصل۔ تو شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ اور بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا اخرج انک رجیم، نکل جا میری بازو سے، تو رجیم ہے۔ ایک سجدے کا منکر، یا ایسے کہہ دو ایک حکم کا منکر، ایک فرمان کا منکر، خلیفۃ اللہ کا منکر۔ اصل تو یہ خلیفۃ اللہ کا منکر تھا نا، اس لیے یہ شیطان بنا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر ابلیس ایک سجدہ نہ کرے تو وہ ہے شیطان، مردود ابلیس، دھتکارا ہوا بارگاہ خدا سے، اور ہم کئی سجدے خدا کے نہیں کرتے۔
یہ حقیقت ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنا ساتھ سجدے میں دیا ہے. نماز پڑھا کرو ضروری ہے، گھبرانا نہیں ہے. یہ ایک ہی جملہ تھا جو آپ نے وصول کیا. مالک آپ کی عزتوں میں اور علم میں اضافہ کرے. اللہ کی آواز ہے کہ نہیں علمدار، میں اپنے سجدے کی وجہ سے شیطان کو ابلیس کہہ کر یہ نہیں کہہ رہا نکل جا میری بازو سے. یہ میرا منکر نہیں ہے کیونکہ میرے خلیفے کا منکر ہے. اگر میرا یہ سجدہ نہ کرتا تو میں تو رحمان اور رحیم ہوں. یہ میرے خلیفے کا منکر ہے، میرے بنائے ہوئے کا منکر ہے. تو اللہ نے ایک قانون بتایا ہے. آواز قدرت ہے کہ علمدار اگر میں پہلے خلیفہ کو دشمن کو بخش دوں، اسے چھوڑ دوں، کل میں نے بنانا ہے علی کو خلیفہ. بھئی معاشر کے میدان میں بہت سارے لوگ ایسے کہہ دوں یا تھوڑا سا نرم مزاجی میں کہہ دوں، بہت سارے خلیفہ کے دشمن، کیونکہ آج ہے یہ آدم کا دشمن، آدم کا منکر. کل میں نے بنانا ہے علی کو خلیفۃ اللہ. بہت سارے علی کے دشمن کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میرا مالک اللہ تو عادل مطلق ہے، کیونکہ تو نے پہلے خلیفہ کے منکر کو چھوڑ دیا تھا، اور عادل کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں بھی چھوڑ دے. ہم نے بھی خلیفہ کا انکار کیا ہے تو اللہ نے قانون بنا دیا ہے. اور دینے والا یاد رکھو، جو توجہ میری بات پہ، جو خلیفۃ اللہ کا منکر ہوگا تو وہ چاہے آدم کا منکر ہو یا علی کا منکر ہو. اگر آدم کا منکر وہ ہے ابلیس، جو علی کا منکر ہوگا پھر آپ رہ گئے ہیں. اللہ نے فرما دیا ہے نا، اللہ نے حکم کر دیا ہے کہ میرا سجدہ، میری وحدانیت کا سجدہ نہ کرتا تو میں معاف کر دیتا، کیونکہ اس نے میرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کیا ہے. جو خلیفۃ اللہ کا منکر ہوگا وہ ابلیس جیسا ہوگا، ابلیس کی مانند ہوگا، دودھکارا ہوا ہوگا. اللہ کے بادم سے، فرشتوں کی محفل سے اسے نکالا جائے گا. چاہے پھر اللہ نے قانون بنا دیا اگر آدم کا منکر ہے تو وہ بھی شیطان ہے، اگر علی کا منکر ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلامت، اللہم صلی علی محمد. خلیفۃ اللہ کا منکر جو بھی ہوگا، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، خالق مطلق اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، حل یستوی هو من یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ایک وہ ہے محمد کے علاوہ، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پورے نبیوں کے تقریباً 17 نبیوں کے نام لے کر اللہ نے آخر میں ارشاد فرما رہا ہے وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے یہ سب نبیوں کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. سارے نبی، اس میں جناب آدم، نوح، ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ، سارے نبیوں کے نام لے کر جناب ادریس کا
اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان سب نبیوں کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ میرا مالک اللہ یہ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف تو نے ہدایت کی ہے، تو صراط مستقیم پر کون ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن نے کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پورے نبیوں میں ایک مصطفیٰ ہے یاسین، کیونکہ لقب ہے سید الانبیاء کا، رحمت کل کا۔ یاسین مزمل مدثر آپ نے بہت سارا سنا ہے، کیونکہ وقت بھی اتنا کلوز ہے، ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پہ کھولا جاتا ہے، تو اتنا تو پتہ چل گیا نا یاسین سید الانبیاء کا لقب ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور دنیا والے یاد رکھو باقی میں نے سارے نبیوں کو وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سید الانبیاء کے لیے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سارے نبیوں کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف، اور میرا مصطفیٰ ہے صراط مستقیم پر۔ میرا مالک اللہ فقط مصطفیٰ رحمت کل وما ینطق عن الہویٰ کا مشتاق نبی ایک ہی ہے صراط مستقیم پر۔ کہا نہیں قرآن پڑھ لے، قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی هو من یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ ایک وہ ہے جو عادل ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے نا کہ دنیا کے سارے بادشاہوں کو قتل کر دیا جائے گا، مارا جائے گا ان کے ظلم کی وجہ سے، لیکن مجھ علی کو شہید کیا جائے گا عادل کی وجہ سے۔ دنیا کے تمام بادشاہوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایک وہ ہے جو عادل بھی ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے، عادل بھی ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے۔ مالک اللہ ایک مصطفیٰ، میں اپنی کتاب کی سے بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ اہل سنت و جماعت کی کتاب سے ایک تفسیر دور منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں صحابی رسول ہے اور مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک عرب بدو مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے اے صحابی تو محمد کے ساتھ بیٹھا ہے، اس سے تفسیر سیکھی ہے، قرآن سنا ہے، اس کی محفل میں بیٹھا ہے، یہ بتا جو مصطفیٰ فرما رہے ہیں بلکہ جو اللہ فرما رہا ہے حل یستوی هو من یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، ایک وہ ہے جو عادل بھی ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے۔ تفسیر دور منصور والا اسی آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے جس کا دل چاہے جا کر دیکھ لے، جس کا دل چاہے جا کر دیکھ لے، اور دیکھ کر کہتا ہے تو بتا یہ کون ہے مصطفیٰ کے علاوہ، محمد مصطفیٰ کے علاوہ یہ کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے بلکہ جو خود صراط مستقیم ہے۔ دور منصور والا لکھتا ہے اسی اثنا میں مسجد نبی کا دروازہ کھلا، علی ابن ابی طالب خرامہ چلتے ہوئے اس کی طرف آئے، اس عرب بدو نے مڑ کے دیکھا، پھر دیکھ کر کہتا ہے بتانا یہ کون ہے جو عادل بھی ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے۔ تو اس وقت صحابی نے اس عرب کی طرف دیکھا، عرب بدو کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے تو دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے۔ صحابی نے تفسیر دور منصور والے نے لکھا کیونکہ میں نے آپ کی پریشانی کو دیکھ کر ان کی کتابوں سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ آپ پریشان ہو رہے ہیں نا، اس لیے میں نے ان کی کتابوں سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ بات کی جائے نا بات
حدیث سے ہٹ کے بات کی جائے تو سید دور منصور والے نے لکھا، جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا، آپ تو راضی ہے نا، جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب مسجد نبی کا دروازہ کھلا، علی ابن ابی طالب داخل ہوئے مسجد نبی میں، صحابی عرب بدو کو دیکھ کر کہتا ہے یہ علی تو ہے جو محمد کے ساتھ صراط مستقیم بھی ہے اور عادل امام بھی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ علی ہے جو عادل امام بھی ہے اور صراط مستقیم۔ انشاءاللہ باقی گفتگو بعد کی مجالس میں ہوگی، کیونکہ مصائب کے دن ہے نا۔ کچھ میں چاہتا ہوں توسل کیا جائے، ہمارے فضائل یا میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ جو بی بی شام سے آتی ہے وہ خود عالمہ غیر معلومہ ہے، وہ مصائب کے لیے آتی ہے، اور چند جملے مصائب کے کہنا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا محرم جو تھا وہ 10 محرم تک، یا ایسے کہہ دو جملے کو بدل کے، کربلا کے جوانوں کا، مردوں کا جو محرم تھا وہ 10 محرم تک تھا۔ 10 محرم کے بعد جو اب محرم شروع ہے نا وہ سید زادیوں کا ہے۔ آپ کثرت سے سید ہیں اور میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں، سب سادات سے بردست بستہ ہو کر معافی مانگ کر چند جملے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی جدہ کا بھروسہ دینا ہے۔ آپ وارث ہیں اور میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں۔ عزادار، سادات عظام، میرے نوجوان، 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی ہیں، علی اکبر کو خدا کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ تو ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ 9 محرم کے دن جناب امام زین العابدین علیہ السلام جب اشقیاء نے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر، کیونکہ فطرتاً ہے، دستور اس طرح ہیں جو آج تک بھی رہ گئے، کہ جب بھی کوئی پہلوان میدان میں آتا ہے نا وہ میدان کا چکر لگاتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ اشقیاء میں سے کچھ سپاہی اپنے ساز و سامان کے ساتھ، ان باجوں کے ساتھ، ڈھولوں کے ساتھ میدان کا چکر لگا رہے تھے۔ امام سجاد غیرت کا مریض امام اپنے خیمے میں موجود تھے۔ جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ہے نا، ڈھولوں کی آواز کو سنا ہے، تو اس وقت امام سجاد فرماتے ہیں، باقر کی ماں مجھے تلوار دے، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کون ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے میری پھوپھیوں کے خیموں کے ساتھ آ گئے ہیں اور ڈھول نغارے بجا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے امام سجاد گھوڑے پہ سوار ہوئے اور بسر سعد عمر سعد کے خیمے میں تلوار یا نیزہ مار کے کہتے ہیں بسر سعد
کوئی جوان ہے تو میرے مقابلے میں بھیج، کیا تو نے میرے بابا کو غریب سمجھا ہے؟ جب نعرہ تکبیر مولا سجاد نے بلند کیا ہے نا، تو یہ نعرہ تکبیر کی آواز غریب نینوا امام حسین علیہ السلام نے سنی ہے۔ فرماتے ہیں عباس کون ہے جو جنگ لڑ رہا ہے، جو جنگ کرنا چاہتا ہے؟ جناب عباس فرماتے ہیں یہ آواز کچھ شخصیات کے ساتھ ملتی ہے، ایک میری بہن زینب کے ساتھ، ایک مجھ حقیر کے ساتھ، ایک تیرے بیٹے سجاد کے ساتھ، ایک جناب حنفیہ کے ساتھ۔ جناب حنفیہ مدینے میں ہے، میری بہن خیمے میں ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ شاید جناب زین العابدین جناب سجاد جنگ لڑ رہے ہیں، اس وقت امام کا حکم ہوا، ایک امام کو عباس سجاد سے کہو تو نے جنگ یہاں نہیں لڑنی، تیرا میدان اور ہے، یہ میرا میدان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حجت خدا کا حکم آیا، جناب سجاد گھوڑے سے سوار ہو کر واپس پلٹے۔ وقت کے امام نے اپنے امام بیٹے کی پیشانی کو چوما اور دیکھا، فرماتے ہیں بیٹا سجاد بہار میدان دو ہیں، ایک کربلا ہے، دوسرا شام ہے، دوسرا کوفہ ہے، شام و کوفہ کے بازار ہیں، ایک کا سپہ سالار میں ہوں، دوسرے کا سپہ سالار تو ہے۔ بیٹا محاذ دو ہیں، تیرے ساتھ بھی فوجیں ہوں گی، میرے ساتھ بھی فوجیں ہیں، میرے ساتھ جو فوجیں ہیں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تیرے ساتھ جو فوجیں ہوں گی ان کے ہاتھ باندھے ہوں گے۔ میرے ساتھ دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا سجاد میرے ساتھ جو فوجی ہیں نا ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوں گی، تیرے ساتھ جو فوجی ہوں گے ان کے ہاتھ میں رسن ہوں گے۔ بیٹا وقت کا امام میں بھی ہوں، وقت کا امام تو بھی ہے، میرے ساتھ اکبر ہے، میرے ساتھ عباس ہے، تیرے ساتھ عالیہ ہوگی۔ میرے ساتھ اکبر ہے، تیرے ساتھ ام کلثوم ہوگے۔ دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹے کی پیشانی چوم کر فرماتے ہیں بیٹا میرے ساتھ اصغر ہے، تیرے ساتھ سکینہ ہوگی۔ یہ دوسرا محرم شروع ہوا ہے جناب عالیہ کا۔ تاریخ بتاتی ہے، علماء مقتل نے اس طرح لکھا ہے، عزاداران مظلوم کربلا، کہ جب سب شہداء شہید ہو گئے نا تو مسلمانوں نے حیا نہیں کیا، بطول زادیاں رسول کی نواسیاں سمجھ کر حیا کرتے نہیں، مسلمان اعلان کر کے کہہ رہے تھے لوٹو تبرکات بنت بطول کے، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا آپ کے یہ گریہ کو قبول فرمائے۔ یہ ان آنسوں کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کا عاجل جو ہے نا آپ کو قیامت کے دن کو پتہ چلے گا۔ مولا آپ کے رزق میں برکت دے ان آنسوں کے بدلے میں۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد یہ اعلان کر کے کہہ رہے تھے کہ لوٹ لو آل رسول کو۔ قدیمی ذاکر اس طرح کہتے تھے کہ اس گھر کو کوئی آگ نہ لگائے جس میں پانی موجود نہ ہو، بھئی اس گھر کو نہ لوٹا جائے جس کا کوئی مادی نہ بچا ہو۔
کیونکہ دفاع جو کرتے ہیں وہ مرد کرتے ہیں. تو سیدانیوں پہ جناب سیدہ زینب پہ یہ دونوں مصیبتیں اکٹھی آئیں. ازاداران مظلوم کربلا جب ساری بیویاں امام سجاد کے سامنے جمع ہوئی ہیں نا، جناب عالیہ پوچھتی ہے بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے، بتا ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر چلے جائیں؟ اس وقت کا امام غیرت کا خدا کہتا ہے پھوپھیا ماں تیرے نانے کی شریعت کا حکم ہے، جان بچانا واجب ہے. بیٹا ہماری طرف دیکھ، ہماری چادریں چھین گئی ہیں، ہمارے چادریں سروں پہ چادر نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے جب یہ لوٹنے کے لیے ہے نا، ایک طرف شمر نے جناب عالیہ کی اس چادر کو پکڑا ہوا تھا جو چادر تطہیر تھی، دوسری طرف جناب عالیہ نے پکڑا ہوا تھا. میں کہتا ہوں یہی کہہ رہی ہوگی حیا کر، میں سیدہ کی بیٹی ہوں، میں وہ ہوں جو میرا سورج بھی حیا کرتا ہے، حیا کر. تاریخ بتاتی ہے اس نے نیزوں سے جناب سیدہ زینب کا سر کو زخمی کیا اور پوچھتی ہے بیٹا بتا ہم جل کے مار جائیں یا باہر چلے جائیں؟ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کی ریت کو اٹھایا، سیدانیوں کے سر میں ملایا اور باقی بیویاں چلی گئی. ایک بیوی بچی جو کربلا کی چھوٹی بطول جناب سکینہ بچی، دے کر کہتی ہے بھیا سجاد میں بھی باہر چلے جاؤں؟ ہاں بہن تم بھی چلے جاؤ. دے کر جناب سکینہ فرماتی ہے بھیا سجاد مجھے دیکھ، باقی بیویوں کے بال بڑے تھے، انہوں نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپا لیا، میری طرف دیکھ میرے بال بھی چھوٹے ہیں اور میں وقت کی زہرا ہوں. تاریخ بتاتی ہے انہوں نے خیمے کو آگ لگائی. حمید ابن مسلم لکھتا ہے ایک بیوی کو میں نے دیکھا جو آگ میں آ رہی ہے اور پھر واپس آ جاتی تھی، آگ کی طرف بڑھتی تھی اور پھر واپس آ جاتی تھی. کچھ دیر کے بعد وہی بیوی نے ایک جوان کو اپنے پشت پہ اٹھایا ہوا ہے اور مقتل کی طرف دے کر فرماتی ہے حسین بھیا تو نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا تھا، آ دیکھ میں تیری نسل بچا کے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم ماتم حسین.